بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون تکلیل افادہ مختم ہم نے ریڈ کیا تھا، پھر اس قانون کے مفروضات ریڈ کیے۔ آج ہم قانون تکلیل افادہ مختم کی حدود یا مستثنیات ان کو ریڈ کریں گے۔ حدود یا مستثنیات، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تو اس کو قانون کی حدود سمجھا جاتا ہے یا مستثنیات کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ قانون تکلیل افادہ کا اطلاق نہیں ہوتا؟ قانون تکلیل افادہ کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کا مسلسل استعمال اس سے حاصل ہونے والے افادے کو کم کرتا چلا جاتا ہے، مختتم افادے کو۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کو مسلسل استعمال کرتے جائیں تو اس سے حاصل ہونے والا مختتم افادہ کم نہیں ہوتا؟ مال و زر۔ کسی شخص کے پاس جتنی بھی دولت بڑھتی جائے گی، اس کی خواہش اور زیادہ اس کو لینے کی ہوتی چلی جائے گی، وہ کبھی بھی مال و دولت سے انکار نہیں کرے گا، اس لیے اس کا افادہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی صفر ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ علم و فن۔ علم و فن ایک ایسی چیز ہے جس کی خواہش، جس کو حاصل کرنے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس کے پاس جتنا علم آتا جاتا ہے وہ مزید اس کو آگے سے آگے حاصل کرنے کی خواہش میں رہتا ہے، مزید اس کو علم کی ضرورت رہتی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی شخص کسی بھی فن میں مکمل ماہر نہیں ہوتا، وہ اس کو مزید اس کے اندر اس فن کے حصول کی خواہش رہتی ہے۔ اس لیے علم و فن کا افادہ مختتم کبھی بھی صفر نہیں ہوتا۔ نہایت قیمتی اور نایاب اشیاء، جن لوگوں کو نہایت ہی قیمتی اور نایاب اشیاء رکھنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ ان کی خواہش جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، نہ ہی ان کا افادہ جو ہے وہ کبھی بھی کم ہوتا ہے۔ تاریخی نوادرات، کچھ لوگ تاریخی نوادرات جمع کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، مثلا سکے، ٹکٹیں، برتن، زیور، آلات وغیرہ۔ جتنی بھی چیزیں پرانی ہوتی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اتنے ہی ان خواہشات ان کے لیے ان چیزوں کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے اس پہ بھی یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ نشاور اشیاء، کوئی شخص اگر افیون، شراب یا تمباکو وغیرہ کا عادی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی خواہش اس کی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، اس لیے اس پہ بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ذبائش اور رائج کی اشیاء، انسان فطرتاً نمود و نمائش کا دل دادا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو فیشن آئے وہ اس کو اپنائے، جو چیز نہیں آئے وہ اس کو حاصل کرے، یہ جذبہ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اس لیے ان اشیاء کے اوپر بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قانون تکلیل افادہ مختتم کی عملی اہمیت کہ کس جگہ پر اس کا استعمال ہوتا ہے، کہاں پہ جو ہے وہ اس قانون نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ سب سے پہلے قانون طلب کی بنیاد اسی قانون پہ رکھی گئی، کیونکہ زائد اکائیوں کا افادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے پہلی اکائی کے مقابلے میں صارف اگلی اکائی کی کم قیمت دینے پر رضامند ہوتا ہے۔ کہ وہ پہلے ایک چیز جب خریدتا ہے تو اس کا افادہ اس کو زیادہ لگتا ہے، اس کے بعد جتنی بھی وہ اشیاء خریدے گا ان کے افادے میں کمی کے پیش نظر وہ ان کی قیمت بھی کم دینے کو تیار ہوگا۔ صارف کا مددگار، جب بھی کوئی صارف شے بازار سے خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس قانون سے مدد اور رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک طرف تو وہ شے کی قیمت پہ نظر رکھتا ہے، دوسری طرف اس سے حاصل ہونے والے افادے پر۔ وہ تب تک کوئی بھی چیز پرچیز کرتا ہے جب تک اس کا افادہ قیمت کے برابر نہ ہو جائے۔ جب افادہ قیمت سے کم ہونے لگتا ہے تو وہ اس اشیاء کا استعمال ترک کر کے دوسری اشیاء کی طرف موو کر جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ صارف کی بہت مدد کرتا ہے۔ محصولات عائد کرتے وقت رہنمائی، ٹیکس عائد کرتے وقت یہ قانون وزیر خزانہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے ان کے لیے اتنا ہی دولت میں افادہ کم ہوتا ہے، اور غریب کے پاس جب دولت کم ہوگی تو اس کے لیے دولت میں افادہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا عمرہ پر بھاری شرح سے ٹیکس لگایا جاتا ہے اور غربا پر کم شرح سے۔ اسی لیے ماہرین مستزائد ٹیکس کو بہتر بناتے ہیں جس سے اصول مساوات کی پیروی ہوتی ہے۔ دولت کی مساویانہ تقسیم، اگر معاشرے میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو تو امیروں اور غریبوں کے درمیان واضح خلیج پیدا ہوتی ہے، جو معاشی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں۔ اس لیے ایک طرف تو
غربا جو ہیں وہ بنیادی ضرورت زندگی کو ترستے ہیں، دوسری طرف امیر جو ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس قانون کے پیش نظر اس طرح سے ٹیکسوں کا نظام بنایا جاتا ہے، ان میں اس طرح سے تبدیلیاں کی جاتی ہیں کہ یہ جو خلیج ہے اس کو کم کیا جا سکے، امیروں اور غریبوں کے درمیان میں فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ دولت کی تقسیم جو ہے وہ کسی حد تک منصفانہ ہو۔